بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ کریم جن کے احسانات شمار نہیں کیے جا سکتے، جس کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، اور جس کی قدرت کاملہ کا ہر ذرہ گواہ ہے. کائنات میں عظمت الہی کی نشانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں. یہ کائنات کا نظام، یہ سورج کا طلوع و غروب، یہ موسموں کا آنا جانا، بارشوں کا برسنا، کھیتیوں کا پکنا، ایک مربوط نظام ہے جو ایک لگے بندے اندازے کے تحت چل رہا ہے. سائنس نے بہت ترقی کی، بہت چیزیں دریافت کی، لیکن سائنس کی ہر دریافت عظمت الہی پہ گواہ بنتی چلی گئی. اب یہ گردش لیل و نہار، سورج اور زمین کے راستے چلنے کے، اگر ان میں ذرا بھی کمی واقع شروع ہوتی تو آج تک زمین سورج کے اتنے قریب چلی گئی ہوتی کہ جل کر راکھ ہو گئی ہوتی. اگر جب سے یہ کائنات گردش میں ہے ایک ایک لمحہ دور ہوتی جاتی تو آج سورج سے اتنی دور ہوتی کہ یخ ہو کر سرد ہو کر جم جاتی، اس پر زندگی کا نشان نہ ہوتا. کون ہے جو اتنے بڑے بڑے سیاروں ستاروں کو ان کی اپنی اپنی گردش پہ مضبوطی سے جمائے ہوئے؟ ان کے اوقات معین ہیں، ان کی رفتار معین ہے، ان کے فاصلے معین. ایک ایک ذرہ قدرت الہی کا امین ہے. ایک ایک قطرہ بارش کا اپنی جگہ پہنچتا ہے، ایک ایک ذرہ اس سے سیراب ہو کر عجیب و غریب چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا کوئی نشان نہیں ہوتا. اب بارش ہوئی ہے تو جنگل پورے کو دیکھیں، سبزہ زار بنا ہوا ہے، ہر جگہ پھولوں کی بہار کھلی ہوئی ہے. ہر گل جو زمین سے آتا ہے اس کا رنگ اپنا ہے، اس کی خوشبو اپنی ہے، اس کا ذائقہ اپنا ہے اور اس کی تاثیر اپنی ہے. ہر میوہ اپنے الگ رنگ، اپنی الگ تاثیر اپنی.
یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہی ذرات، اسی مٹی کے ذرات جنہیں آپ ایٹم کہہ لیں یا سیل کہہ لیں، مختلف نسبت سے ملتے ہیں تو مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ انہی ذرات سے لوہا بنتا ہے، انہی سے سونا بن جاتا ہے، انہی ذرات کا پتھر بنتا ہے، انہی کا ہیرا بن جاتا ہے، انہی ذرات سے کھیتیاں اگتی ہیں، مختلف رنگ، مختلف ذائقے، مختلف تاثیر، انہی سے جڑی بوٹیاں کوئی دوا بن جاتی ہے، کوئی غذا بن جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے جس میں اتنی ایکوریسی ہے، اتنی درستگی ہے کہ کبھی اس میں کوئی فرق نہیں آتا؟ کیا یہ عظمت باری کو جاننے کے لیے کافی نہ تھی؟ شاید میں نے تو سلسلی سا ذکر کیا، کائنات کا دفتر کھول کر بیٹھو تو انسان کی زندگیاں ختم ہو جائیں، وہ دفتر ختم نہیں ہوتے۔ کوئی نبی نہ مبعوث فرماتا، کوئی کتاب نازل نہ فرماتا، کبھی انسانوں سے بات نہ کرتا، از خود جو شعور انسان کو اس نے دیا ہے وہ اس کی رہنمائی کے لیے کافی تھا کہ کوئی ہستی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، کوئی ہستی ہے جو میری بھی خالق ہے، میرے پہلوں کی بھی خالق ہے، اور میرے بعد میں آنے والوں کی بھی خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مجھے اسی سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ بعثت انبیاء میں بھی اگر آپ اس تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو عجیب توازن رکھا ہے مالک الملک نے کہ جس قوم کو جتنا شعور حیات دیا اس طرح کے اعمال کا اس کو مکلف ہونا ہے۔ کسی پر اس کے شعور سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے انسانیت کی ابتدا ہوئی تو کاروبار حیات کو عبادت بنا دیا، کھیتی باڑی سکھائی تو زراعت کو ہی ان کی عبادت قرار دے دیا۔ انسانی شعور اتنا ہی تھا کہ وہ روزی پیدا کرتا، اپنا لباس بناتا اور حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارتا، اپنا حق حاصل کرتا، دوسرے کا دوسرے کو دیتا۔ یہ شریعت تھی آدم علیہ السلام کی، اتنی سی شریعت تھی اور اتنا ہی انسانی شعور تھا۔ وقت گزرتا گیا، انسان کی نسلیں نئی آتی گئیں، نئی ایجادات ہوتی گئیں، نئے شعور کے دروازے کھلتے گئے، اور جوں جوں انسانی شعور ترقی کرتا گیا ہر آنے والا نبی احکام میں اس کے مطابق تبدیلی بتاتا رہا۔ معاملات کا ایک شعبہ بن گیا، عبادات کا ایک شعبہ بن گیا، زندگی اور موت کے راستوں کی وضاحت ہو گئی۔ ایک ایک وقت میں دنیا میں متعدد نبی رہے ہیں، ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجا، ہر قوم کی استعداد کے مطابق ان کی عبادات اور ان کی شریعت اور حلال و حرام رکھا۔ کتنا کریم ہے۔ پھر جب انسانیت بلوغت کو پہنچی، شعور انسانی بالغ ہوا، تو اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر پوری انسانیت کے لیے نبی بنا دیا۔ آج سے 1400 سال پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ یہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن جائے گی اور سب کا ایک مرکز ہونا سائنسی طور پر بھی مادی طور پر بھی ممکن ہو جائے گا؟ یہ کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے ایک نبی، ایک مرکز، ایک قرآن، ایک شریعت عطا فرما دی۔ پھر شریعت میں ایک عجیب کمال رکھا، بندہ سوچے تو حیران ہو جاتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کوئی سوال پیدا ہوا، اس کا جواب اللہ کے نبی نے قرآن میں، حدیث میں دیا۔ قیامت تک انسانیت میں جو سوال پیدا ہوگا اس کا جواب قرآن اور حدیث میں موجود ہوگا۔ انسانی دماغ، انسانی شعور نے بڑی ترقی کی۔ پھر ملکوں اور قوموں کے چنے ہوئے لوگ ان کی قیادت بنتے ہیں، اسمبلیوں میں آتے ہیں،
پھر وہ اس اپنی قوم کے لیے ایک بڑا سوچ سمجھ کر، بحث کر کے، باتیں کر کے، وقت لگا کر ایک قانون، ایک اصول طے کرتے ہیں۔ جب وہ بن جاتا ہے تو پھر اس میں امینڈمنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں یار اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے۔ جب نافذ ہوتا ہے عملاً تو امینڈمنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ رو رہے ہوتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے۔ اپنے دستور کا حال دیکھ لیجئے کہ بڑا مار کا مارا گیا، اور بڑا اجتماعی طور پر اتفاق سے متفق ہو کر سب نے ایک آئین بنایا۔ تو اب 20 تک تو امینڈمنٹس آ چکی ہیں، 5-6 تو میرا خیال ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جتنا بھی سوچ کر بناتا ہے وہ نہیں جانتا آگے کیا ہونے والا ہے اور کل کیا ضرورت پیش آئے۔ کون ہے وہ جس نے 1400 سال پہلے یہ قانون نازل کر دیا اور فرمایا قیامت تک یہی ہے، اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے؟ انسان کتنی ترقی کر جائے، سائنس کتنی ترقی کر جائے، اس کی ضرورتیں نہیں بدلتی۔ بنیادی انسانی ضروریات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہر بندے کو کھانے کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، روزگار چاہیے، گھر چاہیے، اولاد چاہیے، مکان، ہر بندے کی ضرورتیں وہی ہیں۔ اگر بدلے ہیں تو 14 صدیوں میں ضرورتیں پوری کرنے کے ذرائع بدلے، تکمیل ضرورت کے ذرائع بدلے، ضرورتیں وہی ہیں۔ جو نیند 1400 سال پہلے آتی تھی آج بھی آتی ہے، جو بھوک 1400 سال پہلے لگتی تھی آج بھی لگتی ہے، جو لباس کی ضرورت آج سے ہزاروں سال پہلے تھی آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی۔ اس سارے توازن کو دیکھ کر اس مالک ملک نے ایک دستور بنا دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے آسان ترین طرز حیات، تکلفات سے پاک، الجھنوں سے پاک، اور ہر طرح کے جھگڑے اور فساد سے پاک بہترین اور آسان طرز حیات اسلام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، کسی بھی کام کو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ سب سے آسان ہوتا ہے، جتنے غلط طریقے ہوتے ہیں وہ اس سے مشکل ہوتے ہیں۔ تو زندگی کرنے کا آسان اور سہل ترین طریقہ اسلام ہے۔ تو فرمایا اللہ اتنی نشانیاں، اتنے دلائل پیدا کرنے کے بعد پھر تمہیں واللہ یدعو الی دار السلام، پھر تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس دنیا میں اتنے نہ رج جاؤ کہ آخرت بھول جائے۔ آخر تمہارا گھر آخرت میں ہے، یہ تو دار الامتحان ہے، آزمائش میں ہو، چند دن ہیں گزر جائیں گے۔ تمہارے رہنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، آخرت۔ آخرت میں 2 گھر ہیں۔ نافرمانوں کے لیے جو گھر ہے وہ سخت تکلیف کا گھر ہے، مشکل کا گھر ہے، نافرمانی کے نتائج بھگتنے کا گھر ہے۔ اور اطاعت شعاروں کے لیے جو گھر ہے وہ ہے ہی سلامتی کا گھر، اس کا نام ہی دار السلام ہے، ہر طرح کی سلامتی ہے۔ یہ دنیا کی اتنی واضح کتاب تمہارے سامنے رکھنے کے بعد پھر اس نے تمہیں دعوت دینے کے لیے نبی مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، پھر اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو کتاب اسے دی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا کہ قیامت تک یہ محفوظ رہے گی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ قرآن کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف قرآن کے الفاظ نہیں بدلیں گے، قرآن رہے گا، قرآن کو ماننے والے رہیں گے، قرآن کو سمجھنے والے رہیں گے، قرآن کو سمجھانے والے رہیں گے، قرآن سمجھا بھی جاتا رہے گا، اس پر عمل بھی ہوتا رہے گا، خواہ وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ 1400 صدیاں گواہ ہیں
کوئی ایک زیر زبر، کوئی ایک نقطہ کوئی تبدیل نہیں کر سکا، نہ آئندہ کر سکے گا، اور بے شمار مخلوق کو اس نے اس دعوت پہ لگا دیا۔ مؤذن ہے تو وہ بھی دعوت دے رہا ہے، نماز پڑھانے والا بھی دعوت دے رہا ہے، واعظ کرنے والا بھی دعوت دے رہا ہے، دین کے بارے معلومات فراہم کرنے والا بھی دعوت دے رہا ہے، کتابیں لکھنے والا بھی دعوت دے رہا ہے۔ کچھ لوگ لگے ہوئے دعوت میں، سارا دنیا چکر لگا کے اللہ کی طرف بلا۔ ایسا نظام اس نے بنا دیا کہ کوئی لمحہ نہیں کہ کسی انسان کے کان میں وہ آواز نہ پڑ رہی ہو کیا وہ اللہ کی طرف۔ آپ صرف اذان کو دیکھ لیجئے اور سورج کی گردش کے ساتھ اس کا توازن کر کے مقابلہ کر کے دیکھیے تو ہر لمحے دنیا کے بے شمار حصوں میں اذانیں ہو رہی ہیں۔ ایک جگہ سے اذان کا وقت ختم ہو دوسری جگہ شروع ہو جاتا ہے، اگلی جگہ شروع ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا کہ روئے زمین پر اذانیں ہی نہ ہو رہی ہیں، جمعے نہ پڑھے جا رہے ہوں، نمازیں نہ ہو رہی ہوں۔ آپ گردش لیل و نہار کا نقشہ دیکھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر لمحے دعوت الہی جاری ہے۔ تو اسے ہماری ضرورت تو نہیں تھی، محتاج ہم تھے، ضرورت ہماری تھی، لیکن وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس نے جو نبی بھیجا وہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اتنی رحمتیں جمع ہو کر ہماری محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہر وقت سلامتی کی طرف بلا رہی ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہاں، دعوت اپنی جگہ قائم ہے، ہدایت کتنوں کو نصیب ہوتی ہے؟ فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے۔ اس نے اپنے فیصلے کا مدار رکھا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یہدی الیہ من ینیب۔ یہ سارے مظاہر قدرت دیکھ کر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کی دعوت دے کر جس کے دل کے نہاں خانے میں آرزو پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی طرف جانا چاہیے، فرمایا ہدایت میں اس کو دیتا ہوں۔ یہ سارا کچھ سن کر جو سر جھٹک دے اور کہے مجھے ضرورت نہیں، تو اللہ فرماتا ہے مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں، جہاں جاؤ گے دیکھا جائے گا۔ یہ سارا نظام اپنی جگہ پر ہے اور یہ اس کا انتہائی احسان ہے۔ ذرا آپ اپنے اندر غور فرمائیے، عظمت الہی کو سامنے رکھیے، صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیے، اور پھر یہ سوچئے کہ ہم میں سے جو بھی اس دعوت پہ توجہ نہیں کرتا، کیا وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے ہدایت نصیب ہو؟ کتنا بڑا جرم وہ کرتا ہے، کتنی بڑی سزا کا مستحق ہے۔ سو فرمایا میاں ہدایت تمہاری قبولیت پر ہے، اگر تم ہدایت کے طالب نہیں تو اللہ کو تو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت تو تمہیں ہے۔ اور یاد رکھو یہ وہ نعمت ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یہ وہ نعمت ہے جو اسے قبول کرتا ہے وہ نیکی کرتا ہے، اس کا کام حسین ہو جاتا ہے، حسنہ خوبصورت کام ہو جاتا ہے، بات خوبصورت کرتا ہے، کردار خوبصورت ہوتا ہے، سوچتا خوبصورت ہے، معاملات خوبصورتی سے کرتا ہے، اور جتنی خوبصورتی سے وہ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں اسے اس کا اجر اور انعام دوں گا۔ بندہ کرتا ہے نیکی اپنی حیثیت کے مطابق، فرمایا میں انعام دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ حضرت ابن مالک ایک ولی اللہ تھے اور رئیس آدمی تھے۔ ولی اللہ کے لیے کنگال ہونا ضروری نہیں ہے، غریبی میں نیکی آسان ہے۔ اللہ وسائل دے دے، دولت دے دے، شہرت دے دے تو نیکی مشکل ہو جاتی۔ یہ دولت ایسی چیز ہے کہ یہ گناہ کے دروازے کھول دیتی ہے، آسانی سے رسائی ہو جاتی ہے گناہوں تک، اور نیکی دشوار ہو جاتی ہے۔ غربت اور افلاس ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ بہت سے گناہ جو بندہ چاہے بھی تو کر نہیں سکتا بچ جاتا ہے۔ وہ بڑے رئیس آدمی تھے، ولی اللہ تھے۔ ایک خاتون ان کے پاس آئی،
حضرت ابن مبارک کی خدمت میں آئی، وہ اپنے بیٹھے تھے، لوگ باغ بیٹھے تھے، تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا کٹورا تھا۔ ہاں مائی کیسے آئی ہو؟ حضرت بیٹا بیمار ہے، حکیم نے دوائی دی ہے اور کہا ہے اسے شہد کے ساتھ دو، تو میں تو شہد نہیں خرید سکتی، تو اگر 2 چمچ شہد کے مل جائیں تو میرے بچے کی دوائی کا ہو جائے۔ انہوں نے اپنے وہ جو تھا خزانے کا ذمہ دار، اس کی طرف دیکھا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح ٹین اور بوتلیں تو نہیں ہوتی تھی، تو چھوٹے بکرے جو ہیں ان کی مشکیزیں بنا لیتے تھے ان کی کھال کے، اور اس میں وہ شہد کے بھرے ہوئے لٹکے ہوتے تھے، من شہد آ جاتا تھا ایک۔ انہوں نے خزانچی کو دیکھ کر فرمایا ایک مشکیزہ شہد کا لاؤ۔ وہ اندر سے لے آیا، فرمایا مائی کو دے دو، اسے جاؤ کوئی بندہ بھیجو اس کے ساتھ اس کے گھر چھڑا ہے، لے کے چلی گئی دعائیں دیتی ہوئی۔ لوگ بیٹھے تھے پاس، انہوں نے کہا حضرت وہ ایک کٹورا لائی تھی، اسے 2-3 چمچ چاہیے تھے، آپ نے من بھر دے دیا، ایک مشکیزہ اٹھا کر، بندہ بھی دیا جو اٹھا کر اس کے گھر چھوڑا ہے۔ فرمانے لگے اس کی ضرورت اپنی جگہ، میرے دروازے پر مانگنے آئی تھی، مجھے اللہ سے حیا آ گئی کہ اس نے مجھے کتنا دیا ہوا ہے، اس سے مجھے کتنا دینا چاہیے۔ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق سوال کیا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اسے شہد دے دیا، مجھے اللہ سے حیا آ گئی۔ اگر یہ عالم اللہ کے بندوں کا ہے، عبداللہ بن مبارک ایسا کر سکتے ہیں، تو جب وہ دے گا تو کتنا دے گا۔ فرمایا نیکی کرنے سے گھبراؤ نہیں، نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ للذین احسنوا، جو بھلائی کریں گے، نیکی کریں گے، الحسنہ، نیکی کا بدلہ نیکی ملے گا، اس سے وزیادہ۔ فرمایا تمہارے تصور بھی نہیں ہے کہ میں ایک عمل کا بدلہ کتنا دے دوں گا، میں اپنی شان، تم اپنی حیثیت کے مطابق کام کرو گے، میں انعام اپنی شان کے مطابق دوں۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، نہ ان کی رسوائی ہوگی نہ ان کا منہ کالا ہوگا۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ نیکی سے انہیں اس دنیا میں بھی امن نصیب ہوگا، عزت نصیب ہوگی، سکون نصیب ہوگا۔ میرے بھائی، نمرود نے آگ جلا دی اور اس کا رقبہ میلوں میں بتاتے ہیں، لمبائی چوڑائی، جتنی لکڑ جمع کی گئی اور اسے آگ لگائی، حتیٰ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو سیدھے اس میں دھکا نہیں دے سکتے تھے، پھر انہوں نے بہت بڑا جھولا بنایا اور اس کی گانٹھیں ایسی لگائیں کہ جب زور سے اس طرف جائے تو گانٹھیں کھل جائیں اور وہ جھولے سمیت آگ میں گر جائے۔ جب انہوں نے آگ میں پھینکا تو اللہ کریم نے خود یہ بات بتائی ہے قرآن میں، وَقُلْنَا يَا نَارُ، ہم نے آگ کو مخاطب کیا کہ اے آگ کونی بردہ، میں نے تجھے جو خصوصیت فطری دی ہے وہ جلانے کی ہے، لیکن آج اپنی عادت بدل دے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کی ہو جائے، جلتی رہے، شعلے بھڑکتے رہیں، لکڑیاں جلتی رہیں، لیکن وہ شعلے ابراہیم کے لیے باد بہاری بن جائیں، ان میں جلانے کی تاثیر اسی وقت لکڑیوں کے لیے جلانے کی تاثیر ہو، ابراہیم علیہ السلام کے لیے باد بہاری بن جائے۔ تو ایسا قادر ہے کہ آگ جلتی رہی، بھڑکتی رہی، لیکن ان کے لیے باد نسیم بن گئی۔ تو فرمایا نیکوں کے لیے کوئی دکھ تکلیف نہیں رہے گی، عرصہ معاشر بہت مشکل ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا،
اور جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ فرمایا اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفَ سَنَةٍ، تمہارے 1000 سال کے برابر اللہ کے نزدیک ایک دن ہے۔ اگر ایک دن 1000 سال کا ہے تو 50,000 سال کے کتنے دن اور پھر کتنی میعاد بنتی ہے؟ تو یہ ایک دن عرصہ معاشر کا ہوگا۔ فرمایا ایک طرف لوگوں کو بہت مشکلات ہوں گے اور دوسری طرف ایک لمحہ معلوم ہوگا کہ ابھی آئے تھے، اٹھے تھے قبر سے، بھی اللہ نے جنت بھیج دیا، یار پل بھر میں گزر گیا۔ تاثیر تو اس کے پاس ہے نا۔ فرمایا نہ ان کا منہ کالا ہوگا اور نہ انہیں رسوا ہونا پڑے گا۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ تو جنت کے مالک ہیں، جنت کے رہنے والے ہیں، معزز لوگ ہیں، شرفاء ہیں، ان کے ساتھ تو وہی سلوک ہوگا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو عزت و اعزاز و اکرام کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ اہم فیہا خالدون، اور پھر جنت میں پیر دن مہینے سال نہیں، ہمیشہ 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 رہے گا۔ والذین کسبوا السیئات، نیکوں کی نیکی تو کئی ہزاروں گنا لاکھوں گنا بڑھا کر اجر دیا، لیکن جو لوگ برائی کریں گے، میری دعوت کو قبول نہیں کریں گے، میرے پیغمبر کا اتباع نہیں کریں گے، جو دنیا میں من مانیاں کریں گے، میری اطاعت نہیں کریں گے، ان کو اتنی ہی سزا دوں گا جتنی انہوں نے برائی کی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، میزان بدل جاتا ہے نا۔ جہاں ہم نے 1 گھنٹہ گناہ کیا، نافرمانی میں گزارا، عرصہ معاشر میں وہ گھنٹہ اس حساب سے ہوگا نا۔ جہاں 1000 سال کا دن ہے، وہاں گھنٹہ کتنے کا ہوگا؟ پھر جو نافرمانی کی اور اس سے توبہ نہ کی، تو اس کا مطلب ہے اس کا تسلسل رہا کہ اگر قیامت تک ہم زندہ رہتے تو قیامت تک اس نافرمانی پہ قائم رہتے۔ وہ پھر گھنٹہ تو نہ رہا، وہ تو بڑا لمبا عرصہ بن گیا۔ تو فرمایا جو یہاں برائی کرتا ہے اس کی برائی کی سزا تو اتنی ہی دوں گا جتنی اس نے برائی کی، لیکن دنیا کا عرصہ کتنا ہے اور اس کے مقابلے آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس حساب سے جمع تفریق نکالو تو حقبات گزر جائیں گے۔ حقبہ 100 صدی کو کہتے ہیں، صدی 100 سال کی ہوتی ہے۔ جہنمیوں کے لیے حقبہ کئی صدیاں، ہزاروں صدیاں گزر جائیں گی جہنم۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اب اللہ سے تو انہوں نے نافرمانی کر کے بگاڑ لی، کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی جو اللہ کے عذاب سے انہیں بچا سکے۔ کَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہرے ایسے ہو جائیں گے جیسے کسی نے سیاہ ترین رات کے ٹکڑے کاٹ کر ان کے چہروں پہ مل دیے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ کے رہنے والے ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، رہنا انہیں بھی ہمیشہ پڑے گا۔ چونکہ انسان، اس کا وجود عالم خلق سے ہے، مٹی آگ ہوا پانی سے ہے، لیکن اس کی روح عالم امر سے ہے۔ عالم خلق پر فنا ہوگی، عالم امر کے لیے فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جب روح کا تعلق جن ذرات سے قائم ہوا، جب تک روح رہے گی وہ ذرات بھی رہیں گے۔ لہذا انسان کی موت اس کی زندگی کی ابتدا ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ زندگی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ تو ابتدائی آزمائشی دور تھا جو دنیا میں ہم نے بسر کیا۔ اس سے جو کامیاب ہو کے نکلا، زندگی تو وہاں شروع ہوگی، یا جو ناکام ہوا اس کی زندگی بھی وہاں شروع ہوگی۔ جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھل جائے گی۔
تو فرمایا ان کے چہروں پہ ذلت و رسوائی ہوگی اور اس قدر سیاہ ہو جائیں گے جیسے کسی نے تاریک راتوں میں سے ٹکڑے کاٹ کر ان کے چہروں پہ مل دیے ہوں، اور وہ دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کے سامنے یہ حقائق بڑے واضح، بڑے روشن ہیں۔ وقتی اور لمحاتی لذتوں کے لیے، وقتی تشفی کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگتا۔ اللہ نے دنیا سے منع نہیں کیا، انسانوں کے لیے ہی بنایا۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ ہے زمین پر سب تمہارے لیے ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے کا طریقہ وہ اس کرو جو اللہ نے بتایا۔ جس کی کائنات ہے اس نے جو سلیقہ بتایا اس طریقے سے استعمال کرو۔ شادی کرو، گھر بناؤ، دولت کو حلال وسائل سے کماؤ دولت، اچھے گھر بناؤ، اچھی گاڑیاں رکھو۔ جو دولت پاس ہے وہ اللہ کا مال ہے، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دو غریبوں کو، باقی تمہارا مال ہے، کھاؤ، حلال کماؤ، طیب کر کے کھاؤ، اچھا پہنو، شادی کرو، اولاد ہو، ماں باپ کی خدمت کرو، بہن بھائیوں کو پالو، قوم اور ملک کی خدمت کرو، لیکن طریقہ وہ ہو جو اللہ نے بتایا، انداز وہ ہو جو اللہ کے رسول نے بتایا، تو یہ ساری عبادت ہے تمہاری، ساری نیکی ہے۔ جہاں جہاں سے چھوڑتے جاؤ گے وہ نافرمانی بنتی جائے گی۔ اب خود اندازہ کر لو، ہر بندہ اپنا کردار دیکھ سکتا ہے کہ دن بھر میں نے کتنا اطاعت کتنی کی ہے اور نافرمانی کتنی کی ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ۔ میرا خیال ہے وقت ہمارا ساتھ چھوڑ گیا، انشاءاللہ یہ آیہ کریمہ اگلے جمعے پہ اللہ نے توفیق دی زندہ رہے تو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔